ہم بستری کے دوران ایسا کون سا خیال ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ آج ہم قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان تمہارے نکاح کو کیسے آلودہ کر رہا ہے؟ وہ تمہیں جائز محبت میں بھی ناپاک خیالات میں الجھا کر حلال رشتے کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ کچھ عورتیں نکاح کے باوجود بھی غیر محرم مردوں کے ناپاک مناظر دیکھے بغیر اپنی خواہشات پوری نہیں کر پاتی، اور کچھ شوہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی موبائل پر دوسروں کی عورتوں کو دیکھ کر جذبات بھڑکاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان خوشی سے ہنستا ہے، کیونکہ وہ حلال رشتے کو بے معنی بنا دیتا ہے، دلوں کو بے سکون اور روح کو مردہ کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں تمہیں وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو شاید تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہم بستری کرنے کا عمل میاں بیوی کو بدکاری سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور حرام کاموں سے بچنے کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، کیونکہ اسلامی اصولوں سے عدم واقفیت کی وجہ سے اس جائز و حلال عمل میں بھی حرام اور گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے حسن و بخوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں تمہیں معلوم ہوگا کہ آخر کیوں تمہاری آنکھ کسی اور کے مناظر دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے، تمہارا دل کسی اور کے تصور میں کیوں کھویا رہتا ہے، اور وہ لمحہ جب تم اپنے شریک حیات کے ساتھ ہو مگر تمہارے خیالات کسی اور کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم حقوق زوجیت ادا کر رہے ہوتے ہو تو تمہاری آنکھیں موبائل پر گندے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ آخر تمہاری سوچوں میں یہ زہر کہاں سے آیا؟ آخر ازدواجی تعلق کے دوران کون سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ہم بستری کے دوران خیالات کا اثر اور نکاح کے ٹوٹنے کے اسباب ایک تفصیلی اسلامی تحقیق مقدمہ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح ایک مقدس اور پائیدار معاہدہ ہے جو دو افراد کو جائز تعلق میں باندھتا ہے۔ نکاح نہ صرف جسمانی اور جذباتی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اسے عبادت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم ازدواجی تعلقات میں بعض اوقات وسوسے، غلط خیالات یا شیطانی حملے آ سکتے ہیں جو انسان کو پریشان کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم بستری کے دوران کسی خاص قسم کا خیال آئے تو کیا نکاح ٹوٹ سکتا ہے؟ اس مضمون میں ہم اس سوال کا مکمل اسلامی اور فقہی جائزہ لیں گے تاکہ اس حوالے سے شریعت کی روشنی میں درست رہنمائی حاصل ہو سکے۔ نکاح کی شرعی اہمیت اور اس کے تقاضے قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نکاح کی فضیلت۔ اسلام میں نکاح کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کے ذریعے نہ صرف خاندان کا نظام مضبوط ہوتا ہے بلکہ انسان کو عفت و پاک دامنی کا ذریعہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تم میں سے جو مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں ان کا نکاح کر دو، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح
کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، محبت اور سکون کا قیام۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ نمبر 2، نسل انسانی کی بقا۔ اسلام میں نکاح کا ایک بڑا مقصد جائز اور پاکیزہ نسل کو فروغ دینا ہے۔ نمبر 3، عفت و پاک دامنی۔ نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اسے ایک حلال اور پاکیزہ تعلق فراہم کرتا ہے۔ کیا ہم بستری کے دوران غلط خیالات نکاح کو توڑ سکتے ہیں؟ فقہ اسلامی میں نکاح کے ختم ہونے کے اسباب۔ شریعت میں نکاح کے ختم ہونے کے چند اسباب واضح درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طلاق۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، خلا۔ اگر بیوی شوہر سے علیحدگی چاہے اور شوہر اسے خلا دے دے تو نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی بھی اسلام چھوڑ دے یعنی مرتد ہو جائے تو نکاح از خود فسخ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، لعان۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور گواہ پیش نہ کر سکے تو لعان کے ذریعے نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ کیا خیالات نکاح کو ختم کر سکتے ہیں؟ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ صرف دل میں آنے والے خیالات نکاح کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ خیالات پر انسان کا مکمل کنٹرول نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری امت کے دل میں آنے والے خیالات پر اس وقت گرفت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائے یا زبان سے نہ نکالے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ وسوسے یا دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے بنیاد پر نکاح نہیں ٹوٹ سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص زبان سے کوئی کفریہ یا طلاق کے الفاظ کہہ دے تو فقہا اس کے مختلف احکام بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر شوہر بیوی کو طلاق الفاظ بول دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر کوئی شوہر ہم بستری کے دوران کسی اور عورت کے بارے میں گندے خیالات رکھے تو یہ ایک گناہ ہے لیکن نکاح ختم نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص ہم بستری کے دوران کفریہ کلمات بول دے جیسے دین کا مذاق اڑائے یا اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس کا نکاح خطرے میں پڑ سکتا ہے اور تجدید ایمان ضروری ہوگی۔ ازدواجی زندگی میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کے طریقے۔ ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یعنی ہم بستری کرے تو یہ دعا پڑھ لے۔ ترجمہ یعنی اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور جو اولاد ہمیں عطا ہو اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ نیک خیالات اور نیت کا اختیار کرنا۔ اگر کسی کو غلط خیالات آتے ہیں تو انہیں فوراً روکنے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں اور پھر انہیں بصیرت نصیب ہو جاتی ہے۔ شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے تدابیر، استغفار اور درود شریف کی کثرت کرے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار کو معمول بنائے۔ ازدواجی زندگی میں برکت کے لیے ضروری عوامل۔ بیوی کے حقوق کا خیال رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے، آپس میں محبت اور رحمت قائم رکھے۔ ایک اچھے شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے اور محبت و رحمت کا اظہار کرے، جھگڑوں کو ختم کرے اور معاف کرنے کا رویہ اپنائے۔ ازدواجی زندگی میں اختلافات معمول کی بات ہے لیکن ان کا حل صبر اور تحمل میں ہے۔ نکاح ایک عظیم عبادت اور پاکیزہ بندھن ہے جسے مضبوط بنانے کے لیے میاں بیوی کو محبت، عزت اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم بستری سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔